بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کسرت الرحمت ابصار الناظرین معجزۃ الناطقین ومام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء مخترع ملا مشیت اختراع ثم سلک بہم طریق ارادت وبعث ملا سبیل محبت والصلاة والسلام على الأول العدد والصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإكرته خير الإكر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسطت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم أجمعين من يوم ذو الوهم إلى يوم الدين أما بعده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي الصلوات مجالس عشرہ ثانی آپ حضرات امام بارگاہ خیمہ سادات میں سماعت فرما رہے ہیں عنوان قرآن اور اہل بیت. ان دونوں کو پروردگار عالم کے حبیب ترکے میں چھوڑ کے گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن اور میری اطرت، ان سے تمسک رکھو گے تو حوض کوثر پہ مجھ تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ ان دونوں میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. کل اس منزل میں تقریر کو روکا تھا کہ کائنات کے رسول نے علی کو دو ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جب دونوں ہاتھوں پہ امیر المومنین کو اٹھایا تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایک ہاتھ میں رسول قرآن بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن علی کو اٹھا کے قرآن نہ اٹھانا اس بات کی دلیل تھی کہ مصطفیٰ یہ بتا رہے تھے کہ سمجھ جاؤ جہاں قرآن ہے وہیں علی ہے، جہاں قرآن ہے وہیں علی ہے، جہاں علی ہے وہیں قرآن ہے. آج ایک منزل اور آگے بڑھ جائے بصدقہ محمد و اہل بیت محمد کہ قرآن ہدایت بنا ہے عالمین کے لیے. جب عالمین کے لیے قرآن ہدایت ہے تو پھر اس کا مطلب آپ سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جس کا نازل ہوا ہے اس کے لیے بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ابھی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس لیے قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے رسول اللہ کا، تو پھر وہ بھی عالمین کی ہدایت کے لیے ہے. توجہ فرماتے ہیں ہم عالمین کی ہدایت کے لیے. تو پھر جو جانشین ہوگا، جو وسیع ہوگا، وہ بھی عالمین کی ہدایت پر معمول ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف زمین کے لیے ہو، آسمان کے لیے نہ ہو. یہ تو زمین و آسمان ہمارے سامنے اسی لیے یہ مثال دی جاتی ہے، ورنہ 18,000 عالمیان ہیں. 18,000 عالمیان ہیں. کون اس منزل تک پہنچے کہ سرکار ختمی مرتبہ جب معراج پہ گئے
تو ایک فرشتہ ہے وہاں پر جسے پہلی دفعہ رسول اللہ نے دیکھا. کئی ہزار ہاتھ ہیں اس کے اور ان میں کئی ہزار انگلیاں اور وہ کچھ گن رہا ہے. وہ کچھ گن رہا. سرکار نے پوچھا کیا گن رہے ہو؟ کہ لگا زمین پہ گرنے والا ہر قطرہ جو آسمان سے زمین پہ بارش کا قطرہ گرتا ہے میں اس کا حساب رکھتا ہوں کہ کتنے قطرے زمین. یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب بارش ہوتی ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے علاقے کتنی جگہوں پہ بارش ہو رہی ہے, کتنے قطرے زمین پہ گر رہے ہیں. اللہ نے اسے معمولی اس پہ کیا کہ وہ زمین پہ گرنے والے قطروں کا حساب لگا سکے. تو اب رسول اللہ نے پوچھا کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کا آج تک تو حساب نہ کر سکا؟ تو اس نے کہا ہاں ایک چیز ہے جس کا آج تک میں حساب نہیں کر سکا. اس نے کہا وہ کیا؟ رسول اللہ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل جو آج تک میں گن نہیں سکا. تو وسیع ایسا ہے جو کائنات کے لیے وسیع بنایا مصطفیٰ نے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں پر وسیع ہو, جنوں پر نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ انسانوں پر ہو, پرندوں پر نہ ہو. ایسا نہیں ہے انسانوں پر ہو, چوپایوں پر نہ ہو. میں آج ایک منزل آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. قرآن آواز دے رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کر دی. حالانکہ قرآن مجید خود ہدایت ہے, قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اہل بیت ہادی ہیں, قرآن ہدایت ہے. اور یہ لازم و ملزوم ہے کہ اگر ہادی نہ ہو تو ہدایت تک کوئی نہ پہنچ سکے. اور ہدایت کا اگر کوئی رستہ ڈھونڈنے کے نکلے اور اسے ہادی کا پتہ نہ ہو تو اس کا ہدایت کو تلاش کرنا بے سود ہو جائے گا, بے فائدہ ہو جائے گا. قرآن مجید آواز دے رہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہاری راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے. توجہ فرمائیں, راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے, مرضی تمہاری ہے. شکر کرو یا کافر ہو جاؤ. شاکر و اما کفورا, مرضی تمہاری ہے, شاکر ہو جاؤ. ہدایت ہم نے کر دی ہے, مرضی تمہاری ہے, شاکر ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ. میرے بزرگ تشریف فرمایا, مجھے اتنا بتائیے کہ میں تو آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ مسلمان کی ضد کافر ہے. جیسے سچ کی ضد میں جھوٹ, عدل کی ضد میں ظلم, ایسے مسلمان کی ضد میں کافر. مسلمان کی ضد میں کافر ہونا چاہیے, لیکن قرآن کہتا ہے مسلمان کی ضد کافر نہیں ہے. جو شکر نہیں کرتا وہ کافر ہے. توجہ فرمائیے آپ نے, جو شکر نہیں کرتا وہ کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کا اسلام دیکھنا ہو تو اس کا شکر دیکھو نہ کہ کلمہ. توجہ فرمائے, اس کا شکر دیکھو نہ کہ کلمہ. چھٹے مولا امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ امام کے نام پہ بلند آواز سے صلوات اللہ. چھٹے مولا فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا مولا شکر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ عادیت میں انسان کہے الحمدللہ. شکر کا شکر ہے, تعریف کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف بھی ہے, شکر بھی ہے. ایک ہی لفظ میں تعریف بھی ہے, شکر بھی ہے. اور جب تم شکر کرتے ہو تو اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے. جب شکر کرتے ہو تو اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. قرآن آ جانے کے بعد تمہیں پتا چلا کہ قرآن میں الحمدللہ بھی ہے. توجہ فرمانی ہے آپ نے. قرآن آ جانے کے بعد تمہیں پتا چلا کہ قرآن میں الحمدللہ بھی ہے. اس لیے تم نے الحمدللہ کہا, معصوم نے بتایا, تم نے کہا الحمدللہ, تم نے شکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آ جانے کے بعد شکر کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ لفظ موجود ہے. لفظ موجود ہے, جملہ ضائع ہوگا تو دکھ لگے گا. قرآن آنے سے پہلے نہیں, صاحب قرآن
कहते हैं। कुरान आने से पहले नहीं, साहिब कुरान के आने से पहले अभी साहिब कुरान भी नहीं आए। जिन पर कुरान ने नाजिल होना है, जिनके अवतार आलिया में मेरी तकरीरें हैं मुसलसल, वो जानते हैं कि अभी मुस्तफा नहीं आए। मुस्तफा के आने से पहले अबू तालिब अपने खुतबा निकाह में कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी आयत पढ़ दी। तो जुमला कहने की इजाजत है ना, तो ये मानना पड़ेगा अबू तालिब जो जमीन पे खड़े होके कुरान मजीद का मुताला कर रहे हैं, तो उससे पहले लोहे महफूज पर है। मुस्तफा के दिन पे आने से पहले कुरान लोहे महफूज पर है। तो दो ही बातें, तीसरी कोई नहीं है। या तो ये मानना पड़ेगा कि अबू तालिब की निगाह इतनी है कि जमीन पे खड़े होकर लोहे महफूज का मुताला करते हैं, या ये मानना पड़ेगा कि जो कह रहे हैं अल्लाह कुरान बना के उतार रहा है। तो इसका मतलब अबू तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो अब अबू तालिब का कलमा तलाश करने की जरूरत नहीं है। पूरे अरब में कोई एक बुत भी ऐसा नहीं है जिसका शुक्रिया अदा किया हो अबू तालिब ने। अबू तालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस परवरदिगार के लिए। ये कौन सा अल्लाह है जिसकी तारीफ अबू तालिब कर रहे हैं? ये कौन सा अल्लाह है जिसके लिए शुक्रगुजार अबू तालिब हो रहे हैं? ये कौन सी नेमत है जिसका अबू तालिब शुक्रिया अदा कर रहे हैं? अगर अब भी आप न पहुंचे तो कौन समझेगा? नेमतों में जब इजाफा होता है, जब आप नेमतों पे शुक्रिया अदा करते हो। और इसी के घर में तो नेमत उस्मा को अल्लाह ने करार दिया है। इसी घर में नेमत उस्मा को अल्लाह ने करार दिया। हर नेमत को तमाम इसके बेटे की विलायत पे किया है। तो वो कौन सी नेमत है जिसपे सरकार इमरान का शुक्रिया अदा करना और अल्लाह का नेमतों में इजाफा करना है? मैं चंद नेमतें गिनवाना चाहता हूँ आपको, तारीखी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह का रसूल जब अबू तालिब की आगोश में आया तो उस वक्त सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज अपनी जबान पे जारी करके दुनिया को बताया। मुस्तफा के आने पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। अब मेरा कलमा ना देखना, मेरा शुक्र देखना। कलमा ना देखना, मेरा शुक्र देखना। अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, अल्लाह ने कहा इतना पसंद आया अल्लाह को अपनी तारीफ का तरीका, अपने शुक्र का तरीका। अल्लाह ने कहा लो अबू तालिब, हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा किए दे रहे हैं। अभी मोहम्मद दिया, फिर अली देंगे, फिर हसन देंगे, फिर हुसैन देंगे, फिर सज्जाद देंगे, फिर बाकिर देंगे, यहाँ तक के मेहदी तक ऐसे देंगे जिनके लिए दुनिया ये कहना पड़ेगा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। शानदार सलावत इन्ना हदैनहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत कर दी है रास्ते की तरफ। मर्जी तुम्हारी है, काफिर हो जाओ। किसी एक रास्ते की तरफ, किसी एक रास्ते की तरफ हिदायत कर दी, तो अब रास्ता तलाश करे ना मेरे भाई। ये कौन सा रास्ता है जिसकी तरफ हिदायत कर दी है? वहां आदम का पुतला खल्क हुआ
اور پتلا خلق ہونے کے بعد حضرت آدم کا جب پتلا خلق ہوا تو اس وقت اللہ نے کہا کہ میں جب اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، فقولہ الساجدین، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تاریخ نے لکھا ہر ایک نے سجدہ کیا۔ اب تک سجدہ نہیں ہوا تھا جب تک روح نہیں تھی، روح کے آنے پر سجدہ تھا اور کوئی تعظیمی سجدہ نہیں تھا۔ پورے قرآن میں مجھے کہیں لفظ نہیں ملا کہ اللہ نے کہا میں نے آدم کو تعظیمی سجدہ کروایا ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ یہ سجدہ آدم کو کیوں ہو رہا ہے؟ کہ مرضی ہماری جسے چاہے قبلہ قرار دیں۔ ہم معبود ہیں، ہم کسی کو بھی قبلہ بنا سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر اس کے بعد کعبے کی طرف رخ پھیروا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ بڑا فرق ہے، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ پروردگار تو پھر کیا بات ہوئی؟ بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ نے بتا دیا جب روح آ جاتی ہے قبلے میں تو لائی کے سجدہ ہو جاتا ہے۔ کعبہ تو پہلے بھی تھا، 13 رجب کو جب روح آئی تو لائی کے سجدہ ہوگا۔ سجدہ قرار پایا تو آدم کا پتلا بنانے کے بعد اللہ نے کہا سجدہ کر دو۔ سب نے سجدہ کر دیا۔ آدم کو تو آپ کو نہیں روکنا، میں تو آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ نے کہا سجدہ کر دو، سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ جب ابلیس نے نہیں کیا تو اللہ نے کہا تو نے کیوں نہیں کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ جب تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا خیبر صدات میں اتنی خاموشی سے اگر بات ادھر جائے گی تو پھر میں کہاں جا کے پڑھوں گا؟ ہم خود تو من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ عالین پتہ کسے کہتے ہیں؟ عربی گرامر کے جاننے والوں سے جا کے پوچھئے گا، علی کی جمع کو عالین کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت کچھ ایسے علی تھے جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کہہ رہا تو عالین میں سے ہے جو تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا؟ کیا تو علیوں میں سے ہے جو تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا؟ اور اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ۔ کیوں نہیں کرتا؟ اسے مٹی سے بنایا اور میں نار سے آگ سے بنا دیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا میں نے جو کہا اس لیے۔ اس نے کہا میں مٹی کا انکار کر رہا ہوں۔ غور نہیں کیا آپ نے، اس نے مٹی کا انکار کیا تھا۔ تراب کا انکار کرنے والا تو شیطان ہوتا ہے، جو ابو تراب کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ جس نے تراب کا انکار کیا وہ تو شیطان بن گیا۔ اب تک شیطان نہیں تھا، اب تک شیطان نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کہا اگر تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا تو نکل جا، تو شیطان ہے، تو رجیم ہے۔ اس نے کہا نکل تو جاؤں گا لیکن میں نے کوئی زمین پہ ایسا چپا نہیں چھوڑا روئے عرض پہ جہاں میں نے تیری عبادت نہ کی۔ بڑا کر رہا تھا اسے کہ میں نے عبادت کی ہے۔ اللہ نے بھی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے اپنی عبادتوں کی ٹھوس نہ دینا، کیونکہ میں نے جسے نماز توجہ، میں نے نماز کے ارکان نماز کے ارکان کے لیے ایک ایک رکن کے لیے میں نے اتنے ملائکہ بنائے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ جو سجدے میں، جو رکوع میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے، جو قنوت پڑھ رہا ہے وہ قنوت، جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح۔ تو اللہ نے کہا مجھے اس چیز کا دھوس نہ دینا کہ تم میرے لیے عبادت ہے۔ صلوات تلاوت سے اللہ نے کہا مجھے دھوس نہ دینا اس بات کی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔
اللہ نے کہا نکل جا، شیطان ہے تو. اس نے کہا میں نے جو اتنی عبادتیں کی. اللہ نے کہا اپنی مرضی سے کی ہے، میری مرضی سے نہیں. اپنی مرضی سے کی ہے، میری مرضی سے نہیں. میری مرضی کا ایک کر ان سب سے افضل ہے. جو فرمائی آپ نے، اللہ نے کہا میری مرضی کا ایک کر ان سب سجدوں سے افضل ہے جو تو نے اپنی مرضی سے کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اللہ نے کہا اس کی طرف سجدہ کر. اگر اس کو نہ مانا تو تو نے مجھے نہیں مانا. پھر یہ دعویٰ نہ کر کہ میں نے تو، کیونکہ تو نے میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا. اس کا مطلب یہ بات واضح ہو گئی، جو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرتا ہے وہ کم از کم شیطان ہوتا ہے. جملہ کہہ دوں کل سے مسلسل کر دوں تقریر کو. اب پتا چلا حارث بن نعمان فاری نے کیا کہا تھا، اللہ کی طرف سے بنایا ہے یا اپنی طرف سے. مصطفیٰ نے کہا اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے خلیفہ کا انکار کرے وہ بھی شیطان ہے، جو مصطفیٰ کے بنائے ہوئے کا انکار کرے وہ بھی شیطان. سرکار نے کہا اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے بنایا ہے. اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے بنایا. پکڑ لگا، اللہ نے کہا نکل جا. اس نے کہا جا تو رہا ہوں، جا تو رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے ایک مہلت چاہیے. اور کیا مہلت چاہیے؟ وقت معلوم تک اجازت دے دے. آپ کو پتا ہے جن تھا یہ، زمین پہ عبادت کرتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ وہاں شامل ہو گیا. اس کا مطلب اگر کوئی شامل ہوتا ہوا نظر آئے تو دیکھ لینا وہاں والوں کا نہیں تھا، وہاں والوں میں شامل ہو گیا تھا، وہاں والوں میں شامل ہو گیا تھا. اور اتنا عبادت گزار تھا کہ انہیں عبادت بتانے لگ گیا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے. اللہ نے کہا نکل جا، تو شیطان ہے. اس نے کہا جا رہا ہوں لیکن وقت معلوم تک اجازت دے دے. سنتا تھا وہاں وقت معلوم کی باتیں، اس لیے کہیں کرے گا کیا. لو جی ساری محنت اس جملے کرے گا کیا. یہ نہیں کہا اس نے نماز میں جاتے ہوئے نمازی کو روکوں گا، روزہ رکھتے ہوئے روزے دار کو بہکا لوں گا، حج کرنے جو جا رہا ہوگا نہیں اس کو کہوں گا نہ جا. ایک ہی جملہ کہا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور جو وہاں آئے گا میں راستے پر بیٹھ جاؤں گا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تو کہہ رہا میں نے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، مرضی تمہاری ہے، کافر ہو جاؤ یا شاکر ہو جاؤ. اللہ کا یہ کہنا کہ میں نے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، اس پر شیطان کا یہ کہنا کہ میں راستے پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو صراط مستقیم پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں آئے گا اسے بہکا لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھوں گا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، وہاں جو آئے گا اسے میں بہکا لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے کو نہیں روکتا، روزہ رکھنے والے کو نہیں روکتا، حج کرنے والے کو نہیں روکتا، زکات دینے والے کو نہیں روکتا. وہ تو راستے میں بیٹھا ہوا. رسول کہہ رہے یا علی انت صراط مستقیم، علی تو صراط مستقیم ہے. اس نے کہا میں صراط پہ بیٹھ جاؤں گا، اگر نماز روزہ پڑھ بھی لیں گے میں صراط پہ انہیں بہکا لوں گا. اگر یہاں بہک گئے تو نہ نماز فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ حج فائدہ دے گا. اسی لیے تو ولایت علی پہ مضبوط رہو. نماز بھی کامیاب ہے، روزہ بھی کامیاب. دیکھیے اس صاحبان کو شاید بات اچھی نہیں لگی، یہ میں نہیں کہہ رہا،
معصوم کی حدیث موجود ہے. معصوم نے فرمایا ہر ربع 5ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا فرزند رسول دین میں ہر چیز کی اہمیت ہے، سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ امام نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جب نام لیے نا ارکان تو کہنے لگے مولا ان سب میں زیادہ سب سے زیادہ چیز، کہنے لگے آخری، کہنے لگے ہماری ولایت. 5ویں امام نے کہا سب سے زیادہ ہماری ولایت سب سے زیادہ اہم ہے. اس نے کہا مولا یہ اچھی بات ہے، نماز اللہ کی، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ولایت آپ کے دادا کی. وہ سب پہ بھاری ہو گئی. امام نے کہا خاموش ہو جا، ان سب کے لیے یہ چیزیں موجود ہے. نماز قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت نہ ہو حج نہ دے، زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب ہوتا ہے. ولایت علی کے لیے نہ نماز، نہ ولایت علی کے لیے نہ غریب دیکھا جاتا ہے، نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ تندرست دیکھا جاتا ہے، نہ مریض دیکھا جاتا ہے، نہ مالدار دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے. ہر ایک کے لیے ولایت ویسے ہی واجب ہے، چاہے تو سفر میں ہے چاہے حضر میں ہے. اسی لیے معصوم نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وہ کون سا وقت ہے جب ہم نے انسان کو قابل ذکر نہ سمجھا؟ لفظ ہین پتہ ہے کب آتا ہے؟ یعنی سانس کا وہ آخری حصہ کیلکولیشن میں آتا ہے. عمر کی آخری حصہ بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے انسان کا. جو وہ آخری سانس بھی زندگی میں دنیا میں گزار رہا ہے وہ بھی عمر کے حصوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا فرزند رسول یہ کیوں عمر کے آخری حصے میں آخری سانس تک بھی کاؤنٹ ہوتی ہے؟ تو امام نے کہا اس لیے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید آخری سانس میں علی کی ولایت کا اقرار کر دے. تو میں آگے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یا علی انت صراط مستقیم. بس بات کو تمام کروں. 3 لفظ رسول اللہ نے علی کی مدح میں کہے اور مدح علی میں 3 لفظ قیامت سے کم نہیں. شاکار جملے جو رسول اللہ نے 3 لفظ. رسول اللہ نے کہا یا علی انت صراط مستقیم، یا علی انت حبل اللہ، یا علی انت باب اللہ. 3 لفظ علی کے لیے کہے قرآن اور اہل بیت. صراط کی طرف ہدایت کر دی گئی ہے، راستے کی طرف. اب صراط کی تلاش اس وقت ہوگی کہ تمہیں پتہ چل جائے. یہ تو میں نے بتایا، معصومین نے بتایا، ائمہ نے بتایا کہ صراط مستقیم علی ہے. 3 لفظ رسول اللہ نے کہے یا علی انت حبل اللہ، یا علی انت صراط مستقیم، یا علی انت باب اللہ. ایک ہی وقت میں علی ہی ہے جو رسول کا بھی دروازہ ہے اور اللہ کا بھی دروازہ ہے. آپ اور خاموش ہو جائیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. ایک ہی وقت میں ایک کمرے کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، دوسرے کمرے کے لیے دوسرا دروازہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن کائنات میں امیر المومنین کا شرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کہہ رہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور اللہ کا رسول بھی کہہ رہا ہے کہ یا علی تو اللہ کا دروازہ ہے. اور نہیں ابھی بھی کسی کو یقین آتا تو مولا تمہیں نجف لے کے جائے امیر المومنین کی ذریعے. جب وہاں پہنچو تو پھر تم دعا پڑھو گے اللہم وقفت علی بابک، پروردگار میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، پروردگار میں تیرے دروازے پہ آیا. علی کے روزے پہ کہہ رہا میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں. اور پھر اس سے اگلا قدم یہی تو کہا جاتا ہے شکر ہے پروردگار تیرا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے ہماری اسی طرح ہدایت کی ہے. پروردگار شکر ہے کہ تم نے ہماری ہدایت علی کی طرف کی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یاد رکھنا ولایت علی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے.
یہ تو وہ نعمت ہے جس پہ نعمتیں تمام ہو گئی. کوئی گن نہیں سکتا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا میں نے علی کی ولایت پہ نعمتوں کو تمام کر دیا. یعنی اس نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت ہی نہیں ہے. اگر یہ نعمت ہے تو ہر نعمت تمہارے قدموں میں ہے. اور شکر ایسا، توجہ فرمائیے، شکر ایسا کرو کہ علی پر نہ رک جاؤ. 12 اماموں کی ولایت لی تم نے، 12 اماموں کی ولایت واجب ہے جیسے امیر المومنین کی ولایت واجب. مورخین نے لکھا ہے، صاحب انوار خمسہ نے، آج 5ویں مجلس ہے اس لیے صاحب انوار خمسہ یعنی 5 نوروں کی کتاب لکھی گئی. اس میں سے ایک روایت اس وقت پیش نگاہ ہے، وہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں. صاحب انوار خمسہ کی روایت، آقا مقدس زنجانی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا 5 تماچے تاریخ انسانیت میں ایسے لگے ہیں، 5 تماچے تاریخ انسانیت میں ایسے لگے جن کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا. پہلا تماچا اس وقت لگا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. حضرت ابراہیم کے چہرے پر شکی نے تماچا مارا، اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا خلیل خدا کے چہرے پہ. دوسرا تماچا مورخین نے لکھا کہ وہ تھا جب حضرت یوسف کو قید کر کے مصر لے جایا جا رہا تھا، اور رستے میں جب حضرت یوسف کی والدہ کی قبر آئی تو یوسف نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر پہ گرا لیا. قافلے والے سمجھے کہ یوسف قافلے سے فرار ہوتے ہیں، اور جب تلاش کرتے ہوئے قافلے والے پہنچے تو تاجر نے دیکھا یوسف ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے، تو اس نے چہرے پہ تماچا مارا، اللہ کا عرش ہلنے لگا. 2 تماچے تم نے سنے، 3 اور رہے. تیسرا تماچا اس وقت لگا بعد نبی زہرا کے دروازے پہ آگ جلائی گئی. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. امام حسن اپنے بابا کے ساتھ گزر رہے تھے مدینے کی ایک گلی سے، تو کہنے لگے بابا میں اس گلی سے نہیں گزر سکتا. آواز کیوں بیٹا حسن؟ آواز ہے اس گلی میں وہ کھڑا ہے جس نے میری ماں کے چہرے پہ تماچا مارا. سارے ہائے کر لینا، میں دکھ پڑھ رہا ہوں، مصیبت پڑھ رہا ہوں والے محمد کی. تو یہ تیسرا تماچا ہے. چوتھا اور 5واں تماچا ترتیب تھوڑی سی مختلف کر کے پڑھ رہا ہوں. 5واں تماچا پہلے ہے، اس کے بعد چوتھا تماچا پڑھوں گا. 5واں تماچا اس وقت لگا ہے تاریخ تھی جس کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگا، زمین میں زلزلہ آ گیا جب چاروں طرف سے حسین کو قاتلوں نے گھیر لیا. 9 لاکھ حسین کو مارنے والے تھے، اکیلے حسین تنہا موجود تھے. مقتل کہتا ہے ایسے عالم میں، سنو گے جملہ، ایسے عالم میں زجر بن قیس ملعون آگے بڑھا، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. 4 سال کی معصومہ چاروں طرف بات کے پھر رہی تھی، اس نے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا. اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا، زمین ہلنے لگ گئی. جو اب بھی کسی خیال میں بیٹھا ہے وہ 5واں تماچا سنے. اس کے بعد جب شمر خنجر چلانے لگا، جب اس نے 7 ضربے حسین پر چلائی کہ چاروں طرف سے بچی کا جب کوئی بس نہیں چلانا، سکینہ نے شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈالا، اس لعین نے خنجر زمین پہ رکھا، خنجر زمین پہ رکھ کے بچی کو تماچا مارا. آواز ہے چچا غازی ہمارا کوئی نہیں رہا، میرے بابا کو چھنا. حضرت یہ وہ تماچا ہے جس کی کوئی تعداد معین نہیں کر سکتا. کربلا سے کوفہ سے شام، اتنے تماچے بچی نے کھائے کہ جب شام کے زندان میں بابا کا سر آیا تو رونے کا بابا آنکھیں
کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار تجھے واسطہ اہل مالک الملک جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما جو تندرست ہیں انہیں کشادہ رزق حلال و واسع عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نیک و صالح عطا فرما جو بے خطا قید و بد کی صحبت اٹھانے انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما الہی تجھے واسطہ ہے ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما ان کے وان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك